أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. لا تشوفوا لوگوں کو تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے ہیں. لوگوں کو تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے ہیں. ہم کو یہی کافی ہے کہ سرکار ہمارے ہیں. ہم کو یہی کافی ہے کہ سرکار ہمارے ہیں. رکھ لینا بھرم میرا محشر میں بھی آقا. رکھ لینا بھرم میرا محشر میں بھی آقا. کچھ بھی ہے میرے آقا نوکر تو تمہارے ہیں. کچھ بھی ہے میرے آقا نوکر تو تمہارے ہیں. قربان تیری شان پر حسنین کے نانا. قربان تیری شان پر حسنین کے نانا. صدقہ تیری نالین کا ہمارے بھی گزارے ہیں. صدقہ تیری نالین کا ہمارے بھی گزارے ہیں. جزاک اللہ خیر.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ الہدایہ قرآن کلاس کے شرکائے کرام، بحمد اللہ تعالی آج ہم 4 رمضان المبارک قرآن کریم کے دور سے استفادہ کرتے ہوئے سورۃ البقرہ کے مضامین سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، آرزو ہے، تمنا ہے، التجا ہے کہ رمضان گزارنے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی ان عظیم صحبتوں کے طفیل ہمیں اپنے ان پسندیدہ لوگوں میں شامل فرما کہ جن کو قیامت کے دن یہ فخر ہو کہ وہ غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل ہیں اور ان کا رب ان سے راضی ہو گیا ہے۔ ہمیں اللہ کی رضا سے بڑھ کر اور کچھ نہیں چاہیے مولا، ہم سب کو اپنی رضا کی بھیک عطا فرما دیں۔ ہر کام ہمیں اپنی رضا کے تحت اور اپنی رضا کی خاطر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو اسی سلسلہ میں آج سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 2 جو ہے اس کا موضوع ہے منافقین کی نشانیاں، منافقین کی پہچان اور منافقین کا کردار اور اخلاق، اور پھر اس کی سزا۔ تو آج ہم یہ پڑھیں گے۔ تو منافق کی تھوڑی سی جو پہچان ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کے اندر 3 باتیں پائی جائیں وہ منافق ہے، کہ جو جب بھی کلام کرے جھوٹ بولے، یعنی جھوٹ بولنا اس کی فطرت، اس کی عادت ہو، اور جب وعدہ کرے تو اس کو خلاف کرے، وعدہ کر کے کبھی پورا نہ کرے، دوسری نشانی۔ اور تیسری نشانی ہے کہ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس امانت میں وہ خیانت ضرور کرے۔ اور یہ فرمایا گیا کہ جس کے اندر یہ تینوں نشانیاں نہ ہوں، کوئی 1 یا 2 نشانیاں بھی ہوں، تو سمجھ لے کہ اس کے اندر بھی منافقت کی تھوڑی وہ فطرت موجود ہے، منافقت کی رمق اس کے اندر موجود ہے۔ تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ان تینوں نشانیوں سے ہمیشہ بچنے کی، باز رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو اسی پہچان کے تحت ہم آج منافقین کا موضوع دیکھتے ہیں اور اللہ پاک سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں اس کیٹیگری سے عملاً بھی بچائے رکھنا اور ان کی صحبتوں سے بھی ہمیں ہمیشہ بچائے رکھنا، اور ان کے حملوں سے بھی ہر مسلمان کو اور دین اسلام کو بچائے رکھنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 2 ہے سورۃ البقرہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔
اب یہاں پر دیکھیں ایک بات غور طلب ہے کہ جب متقین کا ذکر کیا اللہ پاک نے، یہاں 3 گروہ ہیں سورہ بقرہ کے شروع میں، یعنی قرآن پاک کے شروع میں اللہ پاک نے انسانوں کا تعارف کروایا، تو انسانوں کے 3 گروہوں کا تعارف کروایا کہ انسانوں کے 3 گروہ ہیں۔ اور سورہ فاتحہ کے اندر جو ہمیں حکم دیا گیا کہ دعا مانگنی ہے، تو اس میں سب سے پہلا گروہ جو متقین کا گروہ ہے، اس کے راستے پر چلنے کی، ان کی صحبت اختیار کرنے کی، ان سے محبت کرنے کی دعا مانگنی ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان لوگوں سے بچنے کی دعا مانگنی ہے۔ تو سب سے پہلے اسی گروہ کا ذکر ہے جس کے ساتھ رہنے کی دعا ہے، وہ ہے گروہ متقین، اور ان کا ذکر کیا تو المتقین کہہ کر، اور وہ گروہ سب سے اللہ کریم کا پسندیدہ اور محبوب ترین گروہ ہے۔ اور اس کے بعد کافر کی باری آئی تو اس پر بھی اللہ پاک نے کافر کو کافر کہہ کر پکارا، کیونکہ کافر وہ ہے جس سے اسلام کو نقصان تو ہوتا ہے، دشمن ہے اسلام کا، لیکن وہ کھل کر سامنے آتا ہے، اندر سے بھی کافر ہے باہر سے بھی کافر ہے، تو اس کی پہچان آسانی سے ہوتی ہے، اس کا مقابلہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اس کو اللہ پاک نے نام دے دیا کہ یہ ظاہر بھی کافر ہے باطن بھی کافر ہے۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا کہ ان کو پہچاننا آپ کے لیے مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی پہچان یہ ہوگی مرضی اسلام کی طرف، دین کی طرف دعوت دیں، یہ قبول نہیں کریں گے۔ وما ہم بمؤمنین، اور کیوں قبول نہیں کریں گے کہ ان کے دلوں پر کفر کے تالے لگ گئے ہیں مسلسل نافرمانیوں کے باعث، مسلسل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منافق کی باری آئی، منافق کی باری آئی تو کیا کہا، وَمِنَ النَّاسِ، کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، یعنی یہ وہ ناپاک ترین گروہ ہے، وہ مبغوض ترین گروہ ہے، اللہ کا ناپسندیدہ گروہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کو نام دینا بھی گوارا نہیں کیا۔ کیا کہا کہ کچھ ایسے بھی ہیں کہ ان کی پہچان کیا ہے، من یقول، جو زبان سے تو کہتے ہیں آمنا باللہ، اور لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، اور یوم قیامت پر ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، حالانکہ ہرگز وہ مومن نہیں ہیں۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت کو یہ بتانا پڑا کہ مومن نہیں ہیں، اتنی غلاظت تھی ان کی فطرت میں اور اتنی دشمنی تھی اسلام کے ساتھ کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح بتا دیا کہ یہ اسلام کے بھی دشمن ہے، میرے نبی تیرے بھی دشمن ہے، تیرے عظمتوں کی دشمن ہے، یہ ظاہراً کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اور اندر سے یہ مومن نہیں ہیں۔ اب یہ دیکھیں مدینہ میں تھے نا منافقین، تو اس آیت سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت جو ہے یہ مدنی ہے، یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی، تو یہ باتیں ساری بتانا ضروری تھا۔ اسلام کی ابتدا ہے اور یہود جو لوبی ہے، منافقین اسی کے اندر سے پیدا ہو رہے ہیں، اور ان کا مشن اسلام کو ہرانا ہے اور اسلام کو ناکام کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر ان کی ساتھ ساتھ خبر لی۔ اب یہ پورا رکوع ان کی پہچان میں اللہ پاک نے اتارا ہے، فرمایا سب سے پہلی بات کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، حالانکہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ تو پھر منافق کون ہوا؟ جو ظاہر اور ہے اور باطن اور ہے۔ ظاہر مسلمان بنتا ہے لیکن باطن میں وہ دشمن اسلام ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے اور دشمن اسلام ہوتا ہے، اور کافر بھی تو دشمن اسلام ہے لیکن وہ کھلا دشمن ہے
اور یہ منافق جو ہے یہ چھپا ہوا دشمن ہے۔ اب ہم خود اندازہ کر لیں کہ کھلے دشمن کا مقابلہ آسان ہے یا جو چھپ کر حملہ کرے اس کا مقابلہ آسان ہے، جس کے بارے میں پتہ ہی نہ چل سکے کہ یہ دشمن ہے، اور اس کو مارنے سے یا اس کا کوئی نقصان کرنے سے یہ بات مشہور ہو سکتی ہے کہ جس نے اس کو نقصان پہنچایا ہے یا مارا ہے تو اس نے غلط کیا ہے، تو پھر اس شخص کا معاشرے میں رہنا کتنا بڑا ایک دکھ ہے اور ایک الم ہے۔ تو اسلام کو مدینہ میں آتے ہی ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو نکھار کے سامنے کر دیا۔ جیسے اسی دور کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور انہی میں ایک شخص بیٹھا ہے ذوالخویسرہ تمیمی اس کا نام ہے۔ تو حضرت علی شیر خدا سلام اللہ تعالی علیہ مال غنیمت لا کر حضور کے سامنے رکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ مستحقین میں آپ تقسیم فرما دیں۔ اب یہ تو مومن جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کون جان سکتا ہے کہ حضور کی امت میں کون کس چیز کا کتنا مستحق ہے۔ وہ لوگ تو سامنے تھے، سامنے رہتے تھے، بیٹھتے تھے، ملتے تھے۔ ہمارا تو ایمان ہے پکا پختہ مخلص ایمان کہ قیامت تک آنے والا ہر امتی، حضور ہر امتی کے حال کو جانتے، حضور ہر امتی کے حال کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، ہر امتی کو پہچانتے ہیں کہ اس کی کیا ضرورت ہے، اس کی کیا طلب ہے، حضور پوری بھی فرماتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو حضور نے وہ مال غنیمت پکڑا اور جس کو دیکھا مستحق جتنا اس کو عطا فرما دیا۔ اب وہ شخص کھڑا ہوا اٹھ کر جو مسلمان کا لباس پہن کر، مسلمانوں والا لباس پہن کر صحابہ کرام کے اندر بیٹھا تھا، داڑھی بھی لمبی رکھی ہوئی تھی، کرتا بھی گھٹنوں سے نیچے لمبا ہے، شلوار بھی ٹخنوں سے اوپر ہے، اور ساری نشانیں اس کی حدیث پاک میں لکھی ہوئی ہیں۔ وہ شخص اٹھ کر کھڑا ہوا، نعوذ باللہ، اس نے کیا جملہ بولا کہ اے اللہ کے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، کروڑ بار نعوذ باللہ، اس کی بات کو بیان کر رہی ہوں اور صرف اس کی خصلت بتانے کے لیے۔ اس نے کیا کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تقسیم صحیح نہیں کی، استغفر اللہ العظیم۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ایسی بات بولے تو کیا سوچے بھی تو اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ سوچ لے حقیقت میں کیسا ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ، تو اس کا ایمان ختم۔ اب اس کی زبان سے جملہ نکلا، فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پکے مومن ہیں، اسلام پر فدا ہیں، قرآن پر فدا ہیں، نبی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہیں، ان کا سب کچھ ہے قربانی کے لیے، تو وہ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی تلوار نکال کر غصے میں آ جاتے ہیں اور سرکار سے عرض کرتے، حضور مجھے اجازت عطا فرمائیں میں اس منافق کا سر کاٹ کر پھینک دوں، کیونکہ اس نے آپ کی گستاخی کی ہے اور گستاخ رسول کی سزا موت ہے۔ تو سب جانتے حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے یہ فرمایا کہ عمر اس شخص کو اس مجلس میں قتل نہیں کرنا، کیونکہ اس نے ظاہراً اسلام کا لباس پہنا ہوا ہے، ظاہراً مسلمان کا لبادہ اوڑا ہوا ہے۔ جب یہ ہماری مجلس میں قتل ہو گیا اور عمر نے قتل کر دیا تو باہر بات کیا مشہور ہوگی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک مسلمان کو قتل کر دیا گیا۔ یعنی اتنا وہ اپنے آپ کو کرتے تھے ظاہر
یعنی اس کا مطلب اپنی پروٹیکشن کے لیے وہ دشمنی کرتے تھے اسلام کے ساتھ، مگر اپنی پروٹیکشن کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے وہ اسلام کا لبادہ اڑتے تھے، اور تاکہ ہمیں کوئی مار نہ سکے کہ مسلمان ہے، کیونکہ مسلمان کا قتل جو ہے وہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، تو اس کو مارنا نہیں ہے۔ حضور نے منع فرما دیا، مگر آقا نے فرمایا اس کی شکل پہچان لو، اس کے اندر اس کی ذات کی نشانیاں پہچان لو، اس کے اندر جو جو نشانیاں موجود ہیں، اس کی نسل سے قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا، اور اس کی شکل کے ایک ایک خد و خال جو ہے حدیث شریف میں لکھا ہو کہ آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی ہیں، ماتھا باہر کو نکلا ہوا ہے، سر پہ ٹینڈ ہے، لمبی داڑھی ہے، لمبا کرتا ہے، اور شلوار ٹخنوں سے اونچی ہے، ناک، اس کی ناک اونٹ کے کوہان کی طرح ہے اونچی۔ تو حضور نے فرمایا اس کی نسل سے جو جماعت چلتی رہے گی، قیامت قریب زیادہ ہوگی وہ، تو وہ اتنی عبادت کریں گے میرے صحابیوں کہ تم اگر ان کو دیکھو تو تم اپنے آپ کو ان سے کم سمجھنے لگو۔ غور کریں، حضور صحابہ سے یہ فرما رہے ہیں، اور ان کے دلوں سے ایمان ایسے خارج ہوگا جیسے تیر کمان سے خارج ہوتا ہے، اس طرح سے خارج ہوگا۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور ان کے دلوں سے ایمان خارج کیوں ہوگا؟ آقا نے فرمایا کہ وہ عبادات تو کریں گے، نمازیں، روزے، حج، مسجد، مدارس بے حد ہوگا ان کی طرف سے، مگر ان کے دل ایمان سے خالی ہوں گے، اس لیے کہ ان کے دل میری محبت سے خالی ہوں گے، ان کے دلوں میں میرا بغض بھرا ہوگا، میرے دشمن ہوں گے، ان سے حسد کرنے والے، نعوذ باللہ، اس لیے وہ ایمان سے خالی ہوں گے۔ تو منافق یہی ہے، منافق یہی ہیں جو ظاہراً اسلام کا لبادہ اوڑھتے ہیں اور باطناً یہ دشمن کے پروپیگنڈے کا ایک حصہ بن کر، دشمن کے پروپیگنڈے کی ایک لابی بن کر، مسلمانوں کے اندر آ کر، اسلام کے اندر آ کر، ایک اسلامک اسٹیٹ کے اندر آ کر اپنا کام دکھاتے ہیں اور مسلمانوں کو اسلام سے دور کرتے ہیں، اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور سب سے بڑا اسلام اور دین اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، حضور کی محبت میں نمازیں پڑھنا ہے، روزے رکھنا ہے، حج اور زکاتیں دینا ہے، تو اس محبت کو دور کرتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر وہ اولیاء کرام سے تعلق کے مخالف ہیں، اولیاء کرام کی صحبتوں سے بھی اسلام کو فائدہ پہنچتا ہے، دین سربلند ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملتی ہے، تو وہ اولیاء کرام کی محبت سے بھی دور کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ان کا ایک مشن ہوتا ہے۔ پیچھے سے جو اسلام کے دشمن ہیں یہود و نصارہ میں، ان کی طرف سے ایک تیار کیا ہوا مشن ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ انتہائی خطرناک ہوتے ہیں۔ اب کافر ہے اس سے خطرہ کم اس لیے ہے کہ وہ ظاہر نظر بھی آ رہا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور وہ ظاہر بتا بھی رہا ہے کہ میں کافر ہوں، اس کا مقابلہ کرنا آسان ہے، مگر منافق کا مقابلہ کرنا جو ہے وہ مشکل ہے۔ اور یہاں پر ایک بڑی قابل ذکر بات ہے جو سب کے نالج میں ہونی چاہیے، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ منافقین کا وجود جو ہے وہ مکہ میں نہیں تھا، وہ مدینہ میں آیا، مدینہ میں وجود میں آئے منافق۔ مکہ میں کفار تھے، مشرکین تھے، مگر ہجرت کے بعد مدینہ میں آ کر منافقین کا وجود ظاہر ہوا۔ اس کی وجہ کیا کہ دور مکہ جو ہے، مکہ میں اسلام کی ابتدا ہوئی ہے، دعوت اسلام کی ابتدا ہوئی ہے، تو ابتدا میں اسلام میں جو داخل ہوتا تھا، مسلمان بنتا تھا، اسلام قبول کرتا تھا،
تو اس کو انتہائی اخلاص کے ساتھ ہر قربانی دینا پڑتی تھی. یعنی اسلام میں مکہ میں جو لوگ داخل ہوئے ابتدا میں، صرف وہ لوگ داخل ہوئے کہ جن کو ہر قربانی دینا پڑتی تھی. جیسے ہمارے سامنے مثالیں ہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی قربانی دی ہے. پھر جن صحابہ کرام نے، بلکہ ان کی باری تو بعد میں، سب سے پہلے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلی صحابیہ جو شہید ہوئی ہیں اسلام میں، حضرت سمیہ، ان کے شوہر کو، ان کے بیٹے کو ان کے سامنے باندھا گیا، ان کو باندھا گیا اور کہا گیا کہ آپ اسلام چھوڑ دیں ورنہ آپ کے شوہر بیٹے کو قتل کر دیا جائے گا. تو حضرت سمیہ نے فرمایا کہ میری زندگی کا مقصد ہی اسلام ہے، نبی اسلام سے محبت ہے، اور میری زندگی کا مقصد ہی اسلام پر سب کچھ قربان کرنا ہے، تو میں کسی بات سے نہیں ڈرتی. قربانی، ہر قربانی کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ اخلاص کی حد تھی، اخلاص کی حد تھی کہ ہر قربانی کرنے کے لیے تیار ہیں. اور ان کے سامنے، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے بیٹے کو شہید کیا گیا، ان کے شوہر کو شہید کیا گیا. اور خود جب ان کی باری آئی پھر ان سے کہا گیا کہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں ہر قربانی کے لیے تیار ہوں. مکے میں ایمان لانے والے اس کیٹیگری کے تھے. مشکلات برداشت کرنی پڑتی تھی نا، قربانیاں دینا پڑتی تھیں، تو صرف وہی اسلام لانے کا دعویٰ کر سکتا تھا کفار و مشرکین کے سامنے کہ جس کا ایمان اور ایمانی طاقت اس مقام پر ہو کہ وہ ہر قربانی کرنے کے لیے تیار ہے. اور جو منافقین ہیں وہ کیسے کر سکتے تھے؟ وہ تو اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کا مقصد تھا، تو پھر وہ قربانی کرنا تو دور دور سے سوچا بھی نہیں جا سکتا. اس لیے مکہ میں فقط مخلصین، جن کو اللہ رب العزت نے السابقون الاولون کا نام دیا، کہ سب سے پہلے قربانیاں دے دے کر اسلام لانے والے، اسلام کو بچانے والے، اور پھر اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے والے. جب ہجرت کی ہے مکہ سے مدینہ، تو کتنے صحابہ ہیں جو اپنی جائیدادیں، اپنے رشتہ دار، اپنے گھر بار سب کچھ چھوڑ کر فقط ایک اپنی جان لے کر، ایک لباس جان پہ لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے، مدینہ پاک میں پہنچ گئے. اور حضور نے فرمایا کہ آپ نے بہت نفع کا سودا کیا ہے، بہت نفع کا سودا کیا ہے، بہت نفع کا سودا کیا. تو یہ مکہ میں حال تھا نا مسلمانوں کا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ میں تو کوئی منافق پیدا ہو ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ منافق وہی ہے نا جو ظاہر اسلام کا اعلان کرتا ہے، اپنے اسلام کا اعلان کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور اندر سے اسلام کو نقصان پہنچاتا ہے. لیکن مکہ میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے مسلمان کا اعلان کرنے کے بعد سب کچھ قربان کیا. مگر مدینہ میں ایسا نہیں تھا. مدینہ میں جب اسلام آیا ہے تو پھر وہ قربانیاں دینے والے پہلے قربانیاں دے چکے ہیں. اب یہاں پر حال یہ ہے کہ جو اسلام قبول کرتا ہے تو اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے کہ میرا مال چھین لیا جائے گا، یا میرے بچوں کو قتل کر دیا جائے گا، یا مجھے آزمائشوں میں ڈالا جائے گا. اس لیے منافقین کا وجود جو ہے وہ مدینہ میں ہے. تو اس سے ہمیں کتنی بڑی بات ہمیں سمجھ آتی ہے، درس ملتا ہے کہ اسلام اگر قائم ہے تو خدا کی قسم ان مخلصین کی وجہ سے قائم ہے جو قربانیاں دینا جانتے ہیں. اور کسی بھی جہت سے کامیابی چاہیے، اسلام کی کامیابی چاہیے، دین کی حفاظت کی کامیابی چاہیے، اور ایک اسلامک اسٹیٹ کی حفاظت کی کامیابی چاہیے، اور عظمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں کامیابی چاہیے. تو پھر کیسے مومن درکار ہیں، کیسے مسلمان درکار ہیں جن کے دل اخلاص کا خزینہ، جن کے دل ہر قربانی کرنے کے لیے تیار ہوں اور اخلاص کا خزینہ ہوں.
ایک لشکروں کے لشکر ہوں مگر اندر اخلاص والے چاند ایک ہوں تو وہ بڑا لشکر کبھی بھی فتح حاصل نہیں کر سکتا۔ فتح ہمیشہ حاصل ہوتی ہے تو اخلاص والے لوگوں سے، اسلامک اسٹیٹ بچتی ہے تو اخلاص والے لوگوں سے، اور قربانی کرنے والے لوگوں سے، اور اسلام کی حفاظت ہوتی ہے تو مخلصین۔ اس لیے اللہ پاک مخلصین اور مخلصین بندوں کو، مخلص وہ ہوتا ہے جو ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، حتیٰ کہ ہر قربانی بھی اللہ کی رضا کے لیے دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ کی تلاش میں ہوتا ہے، ہر جگہ اللہ کی تلاش میں ہوتا ہے مخلص۔ اور مخلص وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کو تلاش کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اللہ خود اس کو تلاش کرتا ہے، اللہ خود اس کی طلب کرتا ہے، اللہ اس کو اتنا اخلاص عطا کر دیتا ہے کہ خود اس کو طلب اپنی طلب میں لے دیتا ہے، اس کو اس مقام پہ بٹھا دیتا ہے۔ اس لیے مکہ میں ایسے لوگ تھے اس مقام کی، اس کیٹیگری کے، جنہوں نے اسلام کو آباد کیا، جنہوں نے اسلام کو حفاظت دی، اور جن کی وجہ سے اسلام جو ہے اس نے طاقت پکڑی۔ اور جب مدینہ میں آئے تو پھر منافقین پیدا ہوئے، اور منافق کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا، وہ ظاہر اسلام کا لباس پہن لیتا ہے مگر باطناً وہ اسلام کے لیے دشمن ہوتا ہے۔ اب منافق کی پہلی پہچان یعنی اس کی نشانی اللہ پاک نے بتا دی کہ وہ زبان سے کہتا ہے کہ میں ایمان لے آیا اللہ تعالیٰ پر، یوم آخرت پر، مگر وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے مومن نہیں ہے۔ پھر یہ مسئلہ درکار تھا کہ ان کا پتہ کیسے چلے کہ اتنی لمبی داڑھیاں رکھ کے، اسلامی لباس پہن کے، ہاتھوں میں قرآن پکڑ کے، اور طواف کرتے پھرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کوئی ہاتھ چومتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، تو ان کا پتہ کیسے چلے؟ تو پھر ان کا پتہ کیسے چلا کہ اللہ پاک نے ایک ایک منافق کا نام حضور علیہ السلام کو بتایا، کیونکہ اسلام کی حفاظت مقصود تھی۔ اس وقت اسلام ابتدا میں تھا، اسلامک اسٹیٹ مدینہ ابھی ابتدائی مراحل میں تھی، اس کی حفاظت مقصود تھی، اسلام کی حفاظت مقصود تھی۔ تو جہاں بھی موقع آیا تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کے کرتوتوں کے بارے میں بھی بار بار بتایا، اور ان کے نام بھی بتائے کہ حضور علیہ السلام تشریف فرمائے ہیں، حضور کی مجلس میں پیارے صحابہ مومنین بھی ہیں اور منافقین بھی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر ایک ایک منافق کا نام لے کر اس کو اٹھایا، یعنی مختلف مواقع ایسے آئے کہ منافقین کی خبر اللہ پاک لیتے رہے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کہ حضور نے ایک ایک کا نام لے کر فرمایا کہ تو بھی منافق ہے نکل جا، تو بھی منافق ہے نکل جا، تو بھی منافق ہے نکل جا۔ تو اسلام کے ساتھ دشمنی کرنے کی کتنی ذلت ان کو نصیب ہوئی کہ وہ تو عزتیں لینے آئے تھے نا، جب اسلام کو سربلندی ملتی، فتح ملتی، تو فوراً آتے اور اسلام کا لباس پہن کر کہتے جی ہم بھی مسلمان ہو گئے۔ وہ دیکھتے کہ صحابہ کرام کے ہاتھ لوگ چوم رہے ہیں، ان کو عزتیں مل رہی ہیں، شانیں مل رہی ہیں، تو وہ بھی مسلمانوں کا لباس پہن کے اندر شامل ہو جاتے اپنی عزتیں حاصل کرنے کی خاطر، مگر اندر سے اسلام کے دشمن ہوتے۔ تو اللہ پاک نے اسلام کے دشمنوں کو کبھی نقاب میں نہیں رہنے دیا، ان کو ہمیشہ بے نقاب کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی امید رکھنی چاہیے کہ ہمارا وطن پاکستان اگر منافقین کے ہتھے چڑھا ہوا ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک ضرور مدد فرمائیں گے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے، یہ جھوٹ کیوں بولتے ہیں ظاہر اور باطن، اور حقیقت یہ ہے کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یخادعون اس کا مطلب ہے دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ یہاں اس کا مطلب جو ہے معنی بعض مترجم اس کو اس طرح کر دیتے ہیں کہ وہ
धोखा देते हैं अल्लाह को और ईमान वालों को? नहीं, अल्लाह को कोई धोखा नहीं दे सकता और अल्लाह के ग़ुलामों को भी कोई धोखा नहीं दे सकता। इसलिए इसका मीनिंग क्या होगा, हुज़ूर शेखुल इस्लाम ने लिखा है और बहुत सारे आशिक जो हैं मुफस्सिरीन किराम उन्होंने लिखा है, वो अल्लाह को यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आप देखें धोखा तो वो हुजूर को देने की कोशिश कर रहे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो अल्लाह को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो अल्लाह का धोखा देने की कोशिश करना असल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा देने की कोशिश, क्योंकि ज़ाहिरन तो हुजूर उनके सामने थे ना, तो वो अल्लाह को यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और ईमान वालों को धोखा देना चाहते हैं, मगर वमा यख्दऊना, वो धोखा नहीं दे सकते, इल्ला अनफुसहुम, मगर अपने आप को ही, वमा यशअरून, और उनको इस बात का शऊर नहीं है, मगर फिल हकीकत वो अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं और उन्हें इसका शऊर नहीं है। यहाँ से जो बात आपको पता चली कि जब कोई, ये तो मुनाफिक की बात है ना कि वो अल्लाह और उसके रसूल और मोमिनीन को धोखा देने की कोशिश करते हैं, चाहते हैं, मगर वो धोखा उनके अपने खिलाफ जाता है। तो इससे मसला आपको क्या समझ आता है कि जो किसी मोमिन को धोखा देने की कोशिश करता है तो वो धोखा असल में उसकी अपनी ज़ात पर ही पड़ जाता है, समझ आई? और धोखा क्या होता है कि ज़ाहिर कुछ और होना और अंदर से कुछ और होना, ज़ाहिर आके गले मिलना, प्यार करना, मोहब्बतें करना, और अंदर से दुश्मन होना और जड़ें काटना। तो फिर जो किसी के लिए बुरा सोचता है वो मुनाफिक होता है, ज़ाहिरन तो खुश रहे, खुशी से बोले, मगर अंदर से बुरा सोचे, वो नंबर 1 मुनाफिक है, नंबर 2 उसकी सज़ा उसके ऊपर ही आके पड़ जाती। इसलिए जिसके साथ धोखा हो रहा है वो परेशान ना हो, क्योंकि ऊपर अल्लाह देख रहा है। और फिर आगे अल्लाह पाक फरमाती इनकी निशानियों के बारे में, वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। वइज़ा, और जब, क़ीला, कहा जाता है, लहुम, उनसे, यानी किन से? मुनाफ़िकीन से कहा जाता है, ला तुफ़सिदू, न फसाद फैलाओ, फ़िल अर्दि, ज़मीन में। इससे पता चला कि फसाद फैलाना भी मुनाफिकीन की एक रविश, उनकी एक खूबी है कि वो ज़मीन में फसाद भी फैलाते हैं। और फसाद किस तरीके से फैलाते हैं कि ज़ाहिर कुछ और बोलते हैं, अंदर कुछ और बोलते हैं। एक बंदे के पास जाके दूसरे की चुगलियाँ, उसके पास जाके उसकी चुगलियाँ। और फसाद हमेशा चुगलियों से फैलता है, एक के पास दूसरे की बुराई, दूसरे के पास एक की बुराई। और इसी तरह इंटरनेशनल फसादात फैलते हैं कि कोई बीच में एक ऐसी ताकत होती है जो 2 मुल्कों को लड़ा देती है आपस में, 2 कौमों को लड़ा देती है आपस में। तो ये मुनाफिकीन का एक अमल है, उनकी एक खसलत है कि वो फसाद फैलाते हैं ज़मीन में। और वइज़ा, और जब, क़ीला, कहा जाए, लहुम, उनसे, ला तुफ़सिदू, ना फसाद फैलाओ, फ़िल अर्दी, ज़मीन में, क़ालू, कहते हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद ना फैलाओ, तो कहते हैं, इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम ही तो इस्लाह करने वाले हैं, कि हम फसादी नहीं हैं, बेशक हम ही तो इस्लाह करने वाले हैं। अब इसमें सबसे बड़ी मिसाल उन ताकतों की है जो इज़राइल में बैठकर मुल्कों को लड़ाते हैं, आपस कौमों को लड़ाते हैं, और किसी मुल्क के निज़ाम में आके दखल अंदाजी करके फसाद फैलाने की कोशिश करते हैं
کہ ایک ہی ملک میں بہت سارے فرقے پیدا کر دیتے ہیں، بہت ساری قومیں بنا دیتے ہیں، اور پھر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ اس طرح ہمارے وطن میں فساد کیوں پھیلاتے ہو، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، یہاں تو پہلے ہی ایسا ہوتا ہے، ہم تو یہ برائیاں ہوتی ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، قوم کو جوڑ رہے ہیں۔ تو یہ بھی منافقین کی نشانی ہے ایک بہت بڑی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا خبردار انہم بے شک وہی، یعنی یہی منافقین ہی، ہم المفسدون فساد کرنے والے ہیں، تم آگاہ ہو جاؤ یہی لوگ حقیقت میں فساد کرنے والے ہیں، ولیکن اور لیکن لا یشعرون انہیں اس بات کا احساس تک نہیں ہے۔ شعور ہوتا ہے نا، احساس، ان کو شعور تک نہیں ہے، ان کو احساس تک نہیں ہے اس بات کا۔ تو یہ فساد اصل میں یہی کرنے والے، اللہ پاک نے بھی یہ گواہی عطا فرما دی۔ نمبر ایک یہ، اور دوسرا پھر اللہ پاک فرماتے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو ایمان لاؤ، کما جیسے آمن الناس، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، آمن الناس جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں۔ اب یہ ایمان ان کا کیسا تھا کہ ظاہر ایمان والے ہیں اور اندر سے کافر ہیں۔ تو جب ان کو کوئی سمجھاتا تھا کہ اس طرح سے منافقت نہ کرو بلکہ پختہ ایمان لاؤ، تو کما آمن الناس قالو، تو وہ کیا کہتے ہیں انؤمنو، کیا ہم بھی اس طرح ایمان لے آئیں، کما آمن السفہاء، جس طرح وہ بے وقوف ایمان لے آئے ہیں۔ یعنی بے وقوف کس کو کہہ رہے ہیں کہ جو اسلام کی ابتدا میں ایمان لائے اور ایسا ایمان لائے کہ اس ایمان کے بعد ان پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، آزمائشیں آئیں، قربانیاں کرنا پڑیں، بہت کچھ سہنا پڑا، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، اور انہوں نے کہا جان جاتی ہے جائے، اولاد قربان ہو جائے، مال قربان ہو جائے، سب کچھ قربان ہو جائے، مگر ہماری زبان سے اللہ احد نہیں جائے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل سے نہیں جائیں گے۔ تو یہ لوگ وہ تھے جو صرف اپنا ایک رنگ بنانے کے لیے، اپنی ایک میرٹ بنانے کے لیے اسلام میں داخل ہوئے، اور ظاہراً کہہ دیا ہم مسلمان ہیں تاکہ ہمیں کوئی عزت مل سکے، لیکن جب کہا گیا کہ تم بھی اس طرح کے پکے مومن ہو جاؤ جیسے وہ ہوئے تھے، تو انہوں نے آگے سے کیا کہا کہ ہم اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ اس طرح کے پکے مومن ہو کر ہم اپنی جانیں قربان کرتے پھریں، اپنے مال قربان کرتے پھریں۔ یعنی ان کو بے وقوف کس بنیاد پر کہا کہ انہوں نے جو قربانیاں دی وہ تو بے وقوفی تھی، یعنی وہ بھی نعوذ باللہ کروڑ بار نعوذ باللہ ہماری طرح ہی کرتے کہ ظاہر مسلمان کہلاتے اور اندر سے اسلام کے ساتھ نہ ہوتے، تو ان کو یہ قربانیاں تو نہ کرنا پڑتی۔ اس لیے وہ ان مخلصین اور سابقون الاولون کو بے وقوف نعوذ باللہ سمجھ رہے ہیں۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں الا انہم، خبردار گواہ رہو، بے شک حقیقت میں خود ہیں وہ السفہاء بے وقوف، یعنی بے وقوف حقیقت میں وہ خود ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن انہیں اپنی بے وقوفی اور ہلکے پن کا علم ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہم کتنے بڑے بے وقوف ہیں اور کتنے ہم اللہ کی بارگاہ میں ہلکے گھٹیا ہیں۔ اور پھر ان کی پہچان اللہ پاک نے یہ بتائی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے، وہ منافقین ایمان والوں سے، اہل ایمان سے ملتے ہیں، قالو کہتے ہیں آمنا، ہم بھی ایمان لے آئے، یعنی اپنے ایمان کو ظاہر کرتے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب خلو تنہا ہوتے ہیں، اِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ، اور جب اپنے شیطانوں سے تنہائی میں ملتے ہیں،
قالو کہتے ہیں انا معکم یقیناً ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون ہم تو مسلمانوں کا محض مذاق اڑاتے ہیں۔ استہزاء ہوتا ہے مذاق اڑانا، یعنی یہ ساری ایک ایک ان کی خصلت جو ہے، خصلت نمبر 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، یہ ساری خصلتیں اللہ پاک کھول کھول کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے بھالے معصوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں تاکہ ان سے بچنا آسان ہو۔ منافق وہ ایک بیماری ہوتی ہے جس سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی نشانیاں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضور کی وسادت سے پوری امت مسلمہ کو، قیامت تک آنے والے لوگوں کو ایک ایک ان کے خد و خال سمجھا دیے کہ ایسا بھی کرتے ہیں، ایسا بھی کرتے ہیں، ایسا بھی کرتے ہیں۔ اس لیے ان کو جانچ پڑتال کر کے پھر ایسے لوگوں سے ملنا ہے یا دوستی کرنی ہے یا ان پہ اعتماد کرنا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم ان کے ساتھ تھوڑی ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ انہیں ان کی مذاق کی سزا دیتا ہے، وَیَمُدُّہُم اور انہیں ڈھیل دیتا ہے، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون اور وہ خود اپنی سرکشی میں بھٹک رہے ہیں، اور ان کو ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ خود اپنے انجام تک جا پہنچے۔ اب ڈھیل دینے کا مقصد ہی اس کو انجام تک پہنچانا ہوتا ہے۔ جو ایسا شخص ہوتا ہے جو منافق کا کردار ادا کرتا ہے، اور منافق سب سے بڑا ہے ہی وہ جو ہر جہت سے اسلام کو نقصان پہنچائے، جو مسلمان کو نقصان پہنچائے، جو اسلامک اسٹیٹ کو نقصان پہنچائے، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت پر نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، وہ منافق ہے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ ان کو جو سزا دیتے ہیں وہ کیا دیتے ہیں کہ ان کو ڈھیل دیتے ہیں۔ یہ ڈھیل ملنا بھی ایک بہت بڑی سزا ہوتی ہے۔ اگر کسی کو فوراً پکڑ لیا جائے، جیسے بعض دوست کہہ دیتے ہیں کہ ادھر ہم کوئی ایسا غلطی سوچتے ہیں یا کرتے ہیں، ادھر ہمیں فوراً پکڑ آ جاتی ہے، اور فلاں بندہ غلطیوں پہ غلطیاں کرتا ہے اور ظلم پہ ظلم کرتا ہے، اس کی پکڑ ہی نہیں آتی۔ تو یہ بات جان جائیں کہ جس کی پکڑ جلدی ہو گئی ہے وہ اللہ کا پیارا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کھینچ لیا ہے۔ اب بچہ تھوڑی سی غلطی کرتا ہے، ماں فوراً دوڑتی ہے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ماں دوڑ کے اس کو پکڑتی کہ ہائے میرا بچہ کہیں زیادہ غلطی نہ کر جائے، میں ابھی اس کو بچا لوں، اور فوراً اس کو پکڑتی ہے اور اس کے ہاتھ منہ جھاڑ کے اٹھا کے گود میں پھر کہتا ہے بیٹے ایسے نہیں کرتے، ایسے نہیں کرتے۔ کوئی بڑا بچہ غلطی کرے، ماں باپ نے کہنا یہ آپ کی شان نہیں ہے، آپ نے ایسا نہیں کرنا آئندہ۔ تو اللہ رب العزت اگر کسی کو جلدی پکڑ لیتا ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے، فضل احسان ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ حضور بھی ہمیں بچا لیتے ہیں۔ اور جس کی باری نہیں آتی اور وہ ظلم پہ ظلم کرتا چلا جاتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے، اور دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ اس کو سزا ہی نہیں مل رہی ابھی تک، یہ ویسے ہی دندناتا پھر رہا ہے، اتنے سال ہو گئے اور یہ ویسے ہی دندناتا پھر رہا ہے، تو اللہ پاک فرما رہے سمجھو یہ اس کی سزا بڑی سے بڑی ہو رہی ہے۔ استغفر اللہ، اس کو ڈھیل دے کر اس کی سزا تک پہنچایا جا رہا ہے۔ یعنی وہ بندہ جس کو ڈھیل زیادہ ملتی ہے وہ استغفر اللہ معاذ اللہ اللہ کا اتنا ناپسندیدہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک فرماتے چلو اس کو اس راستے پہ چھوڑ دو جدھر یہ جا رہا ہے، جتنا زیادہ اپنا گناہ کرے گا، جتنا زیادہ گناہ کرے گا اتنا زیادہ سزا اس کی جمع ہوتی جائے گی۔ وہ اللہ کا اتنا ناپسندیدہ ہوتا ہے، اور وہ منافق ہوتا ہے، بہت بڑا منافق ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ان منافقوں کو سزا کیا ملتی ہے کہ ان کو ایسے تو نہیں نہ چھوڑ دیا جاتا جو اللہ کے نبی کو ستائیں، مسلمانوں کو ستائیں، مومنوں کو ستائیں، اسلامک اسٹیٹ کو نقصان پہنچائیں، تو ان کو ایسے نہیں چھوڑ دیا جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے تاکہ اپنی سزا کی طرف خود ہی بڑھتے چلے جائیں، بڑھتے چلے جائیں، بڑھتے چلے جائیں، اور ایک دن پھر ایسی سزا ملے کہ دنیا دیکھ کر عبرت کرے کہ ہوئے 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 یہ کیا ہو گیا۔
تو اللہ پاک فرماتے کہ اگر ان کو ڈیل میں دیکھو تو پریشان نہ ہو مسلمانوں، یہ اپنی سزا کی طرف خود بخود جا رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی اور خصلت بتاتے ہیں کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی۔ اب ان لوگوں کو ملنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں اشتروا، جنہوں نے خرید لیا، الضلالۃ، گمراہی کو، جنہوں نے گمراہی خرید لی، بالہدی، ہدایت کے بدلے، فما ربحت، پس نہیں نفع دیا تجارتہم، ان کی تجارت نے، یعنی ان کی تجارت فائدہ مند نہ ہوئی۔ اب بندہ تجارت کرتا ہے نا، جب ایک چیز دیتا ہے اور اس کے بدلے دوسری چیز لیتا ہے تو یہ تجارت ہوتی۔ تو انہوں نے تجارت کون سی کی ہے کہ ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، تو ان کی اس تجارت نے ان کو نفع نہیں دیا۔ وما کانوا مہتدین، اور وہ فائدہ مند اور نفع بخش سودے کی راہ جانتے ہی نہیں تھے۔ وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پانے والے نہیں تھے، یعنی ہدایت کیا ہے؟ نفع بخش سودے کا راستہ، اور نفع مند سودے کا راستہ اور نفع بخش سودے کا راستہ وہ جانتے ہی نہیں تھے، اس لیے وہ اس طرف چلے گئے جو نقصان کا سودا تھا۔ اور یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ انہوں نے خرید لیا، اشتروا، انہوں نے خرید لیا۔ اس کا عام طور پر یہ ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن خریدنے کی بات تو ہم تب کریں جب ان کے پاس کوئی چیز پہلے موجود تھی اور انہوں نے دے کے دوسری لی ہے۔ خریدا تو وہاں جاتا ہے نا کہ ہمارے پاس پیسے ہیں، دولت ہے، اور ہم نے وہ پیسے دے کر تو حاجی غلام مصطفیٰ صاحب سے سونا خرید لیا، ایک چیز دی دوسری لی۔ لیکن یہاں ہدایت تو ہے ہی نہیں، ایمان تو ہے ہی نہیں، اس لیے اشتروا کا معنی خریدنا نہیں ہوگا، پسند کرنا ہوگا۔ کیا کرنا ہوگا؟ پسند کرنا یا چن لینا۔ انہوں نے پسند کر لیا گمراہی کو ایمان کے بدلے، ہدایت کے بدلے گمراہی کو پسند کر لیا، خرید لیا، یعنی خریدنے سے مراد یہاں پر ہوگا پسند کرنا۔ لیکن ان کی تجارت فائدہ مند نہ ہوئی، اور وہ فائدہ مند اور نفع بخش سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے۔ اب آگے ان کی مثالیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ ساری ان کی نشانیاں، ان کی خصلتیں بتائیں، اور پھر فرمایا کہ مثلہم، ان کی مثال ایسے ہے۔ اب دیکھیں، مثال دے کر بات سمجھانا اللہ رب العزت کی سنت ہے، کہ جیسے ابھی آئے گا آگے کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا نہیں فرماتے کہ وہ بیان کریں کوئی مثال، یعنی مثال بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی حیا نہیں ہے۔ حیا کا مطلب ہوتا ہے جھجک محسوس کرنا، جھجک نہیں اللہ تعالیٰ کو، چاہے وہ مثال ما بعوضۃ کسی مچھر کی ہی ہو۔ تو اللہ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پر منافقین کی پہچان بھی مثال کے ذریعے کروا رہے، اور یہاں پر دو گروہ منافقین کے، ایک پکا گروہ ہے، پکا جو کبھی بھی ٹس سے مس نہیں ہوتا، اور ایک وہ گروہ ہے جو ڈاواں ڈول ہے، جب اسلام کی عظمت دیکھتے، عروج دیکھتے ہیں تو فوراً دوڑتے ہیں کہ ہم اسلام میں داخل ہو جائیں، لیکن جب پھر اسلام کے اندر آنے والی مشکلات کو دیکھتے ہیں تو پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، نہ جی نہ، ہم نہیں ایسا کر سکتے، اپنے مال قربان کریں، جانیں قربان کریں، ہجرت کریں، یہ کریں وہ کریں، جنگیں لڑیں۔ جنگ لڑنا بھی تو ایک بہت بڑی قربانی تھی، تو پھر وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ڈاواں ڈول۔ ان دونوں کی مثال اللہ پاک نے دی، فرمایا مثلہم، ان کی مثال ایسے ہے، کم اصلی الذی، ایسے شخص کی مانند ہے، استوقد نارن، جس نے تاریک ماحول میں آگ جلائی، استوقدہ جلائی، نارن آگ،
آگ کہاں جلائی جاتی ہے؟ روشنی کے لیے، جہاں اندھیرا ہوتا ہے، یعنی اندھیرے میں روشنی کے لیے آگ جلائی۔ فلما، پس جب اضاءت روشن ہو گیا، ما حولہ اس کا ماحول، اس کا ارد گرد، اور جب گرد و نواح کو روشن کر دیا اس نے، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ نے ان کا نور سلب کر لیا۔ ذہب بے، ذہب کے بعد جب بے آ جائے بازر بھی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے لے جانا۔ ذہب اکیلا لفظ ہو تو اس کا مطلب ہے خود جانا، چلا گیا۔ ذہب کے معنی وہ چلا گیا، اور جب ذہب کے بعد بازر بھی صلہ آ جائے، اس کو صلہ کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے جس اسم کے ساتھ بے آیا ہے نا، بازر بھی، اس کو لے جانا، اس کو وہ لے گیا۔ جیسے ذہب بنور، ذہب بنورہم، لے گیا اللہ تعالیٰ ان کے نور کو، اور اللہ تعالیٰ وہ تو درمیان میں آ گیا۔ ذہب اللہ بنورہم، یعنی جس اسم کے ساتھ بازر بھی لگا ہوگا اس کو لے جانے کی بات ہو رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا، وَتَرَكَهُمْ، اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات، اندھیروں میں۔ ظلمات، ظلمتن کی جمع ہے، جس کے معنی ہے اندھیرے، تاریکیاں، ان کو تاریکیوں میں چھوڑ دیا۔ لا یبصرون، اب وہ کچھ نہیں دیکھتے، اب وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ یہ ہیں پکے منافقین، کہ اگر کبھی اسلام کی نور کو دیکھ کر، اسلام کی عظمت کو دیکھ کر آنا بھی چاہیں، تو ان کے دلوں پر اتنے کالے ہو چکے ان کے دل منافقت کی وجہ سے، کہ اللہ پاک ان کے اس ارادے کو سلب ہی کر لیتا ہے، ان کو آنے کی توفیق ہی نہیں ملتی، اس لیے کہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، بس وہ راہ راست کی طرف نہیں لوٹیں گے، نہیں لوٹیں گے۔ تو یہ پکے منافقین ہیں۔ آگے ہیں وہ منافقین جو ڈاواڈول ہیں۔ او، یا ان کی مثال، او یہاں پہ لفظ ہے، اس کا معنی ہے یا، کا صیب، کاف صبر کا جو ہے یہ تشبیہ کے لیے ہوتا ہے، اس کی معنی ہے مثل، مانند، صیب بارش، یا ان کی مثال اس بارش کی طرح ہے، من السماء جو آسمان سے نازل ہو، فیہ ظلمات، فیہ اس بارش کے اندر، ظلمات اندھیریاں بھی ہیں۔ جب بارش آتی ہے اس سے پہلے کیا آتا ہے؟ آندھی آتی ہے نا، اور اندھیرا بھی چھا جاتا ہے، اندھیریاں بھی ہیں، ورعد اور کڑک بھی، گرج بھی ہے، وبرق اور بجلی کی چمک بھی ہے۔ یہ سارا کچھ ہم نے اسی ہفتے میں فیل کیا ہے۔ بیٹھے تھے ہم، جب بارش آئی ہے تو اتنی زبردست گرج، لگ رہا تھا کہ بجلی گری ہے۔ تو یہ ساری اس میں جب ہوتی ہیں تو ہم پھر ڈرتے ہیں نا، بولے اسے ڈر لگتا ہے نا۔ تو ڈاواڈول منافق وہ ہے کہ جو یعنی اس کی مثال اس طرح دی جیسے بارش برس رہی، بارش سے مراد اسلام، بارش کا موسلادھار برسنا، اسلام کی عظمت، اسلام کا عروج جب وہ دیکھتے ہیں تو فوراً اسلام میں آنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب ان کو سامنے دیکھتے ہیں کہ اس میں تو اندھیریاں بھی آ رہی ہیں، اس میں تو کڑک بھی ہے، اس میں تو چمک بھی ہے، بادل بھی ہیں، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہیں رک جاتے ہیں، وہیں رک جاتے ہیں، اور یجعلون اصابعہم فی آذانہم، اور وہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ من السوائی کی، کڑک کی وجہ سے۔ جب اتنی زبردست کڑک سنتے ہیں تو کڑک کے باعث موت کے ڈر سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے
اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. اب یہاں پر یہ مثال کہ آسمان سے بارش نازل ہونا، اس سے مراد ہے دین اسلام کا عروج. اور جب وہ اس میں داخل ہوتے ہیں، سامنے آنے لگتے ہیں، اسلام میں داخل ہونے لگتے ہیں، تو ان کو نظر آتا ہے کہ یہاں تو سخت قربانیاں بھی ہیں. اب اندھیریاں، کڑک، چمک، بجلی، یہ سب اس سے مراد کیا ہے؟ مشکلات، قربانیاں. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ توبہ ہم نہیں اس میں آ سکتے. کانوں میں انگلیاں ٹھوس کے اتنی کڑک سے کانوں میں انگلیاں ٹھوسنے کا مطلب کیا؟ کڑک سے بچنا، اس کے اثرات سے بچنا. تو جب وہ مشکلات سے بچنے کے لیے پیچھے کو بھاگتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. وہ ڈاماڈول ہیں. اسلام کا عروج دیکھا تو ادھر چل پڑے، اسلام میں مشکلات دیکھی واپس لوٹ گئے کفر کی طرف. تو یہ وہ منافقین ہے، ایسے بھی منافقین ہیں. لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، اللہ کی پکڑ میں ہے وہ سب. اور ان کا حال اس وقت یہ ہوتا ہے جب اسلام کی مشکلات کو دیکھیں کہ یکاد البرق یخطف ابصارہم، اتنے وہ سہمے ہوئے ہوتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ بجلی ان کی بینائی اچک لے جائے گی. یکادو قریب ہے، البرق بجلی، یخطف اچک کر لے جائے گی، ابصارہم ان کی بینائی. کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب بھی ان کے لیے ماحول میں کچھ چمک ہوتی ہے، کلما جب بھی، اضاء چمک ہوتی ہے، لہم ان کے لیے ماحول میں، مشوا چل پڑتے ہیں، فیہ اس میں چلنے لگتے ہیں. وَإِذَا اور جب أَظْلَمَ اندھیرا ہو جاتا ہے، علیہم ان پر، قاموا تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا، لَذَهَبَ تو لے جاتا، بِسَمْعِهِمْ ان کے سماعت، ان کے کان ختم کر دیتا، ان کی سماعت کو، سننے کی طاقت کو سلب کر لیتا، ختم کر دیتا. وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی بینائی ختم کر دیتا. نعوذ باللہ. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو اس میں بھی دیکھیں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جب وہ ڈرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے ابھی اس قدر ڈر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ابھی یہ مشکل اس پہ آن پڑے گی اور یہ مر جائے گا. اور جب روشنی ہوتی ہے، یعنی اسلام کا عروج نظر آتا ہے، اسلام کی طرف چل پڑتے ہیں. جب آگے مشکلات دیکھتے ہیں، یعنی اندھیرا ہوتا ہے، مشکلات دیکھتے ہیں، تو پھر واپس لوٹ آتے ہیں. اور اگر اللہ چاہے اس دوران ان کی بینائی بھی چھین لے، ان کے سماعت بھی چھین لے، ان کی بصارت بھی چھین لے، سب کچھ چھین لے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ منافقین کی سارے احوال ہم نے پڑھے ہیں اس رکوع میں. آگے پھر دوسرا موضوع شروع ہو جاتا ہے. تو ان کے بارے میں ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے، جی یہ رکوع کے شروع میں جو ان کا ذکر تھا کہ وہ اللہ اور اس کے اللہ تعالیٰ کو مومنین کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن وہ اپنی ہی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ان کو اس کا شعور نہیں ہے. تو اس کے ساتھ ایک ان کی سزا بھی اللہ پاک نے بتائی، جیسے کفار کی سزا اللہ پاک نے بتائی تھی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کہ ان کے لیے خوفناک عذاب ہے. عظیم سے مراد خوفناک عذاب ہے. تو یہ میں نے عرض کیا تھا کہ جس گروہ کا بھی اللہ پاک ذکر فرماتے ہیں تو پھر اس کے سزا یا جزا کا ذکر ضرور ساتھ فرماتے ہیں
تاکہ دلوں پہ اثر اس سے زیادہ ہو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے فی قلوبہم مرض، کہ منافقین بیچارے ایسے ہیں کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ مرض، بیماری۔ اب بیماری کس کو کہا اللہ تعالیٰ نے؟ منافقت کو۔ تو منافقت جو ہے یہ ایسی بیماری ہے کہ جس کو لگ جائے اس کی روح بھی ختم، اس کا قلب بھی ختم، اس کا روحانیت بھی ختم، اور پھر اس کی سزا بھی عذاب علیم، اس کا چین اور سکون بھی ختم۔ دل کے ختم ہونے سے مراد کیا ہوا کہ اس کے دل کا سکون ختم، روح کے ختم ہونے سے مراد کیا اس کی روح کا سکون ختم، سب کچھ ختم۔ اور اللہ پاک پھر اس کو سزا کیا دیتے ہیں؟ منافقین کو سزا کیا دیتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، بس اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ فزادہ، بڑھا دیا، ہم ان کی، اللہ تعالیٰ نے مرضاً، بیماری، ولہم، اور ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ کفار کے لیے کون سا عذاب تھا؟ کفار کے لیے عظیم عذاب تھا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم، یعنی خوفناک عذاب، بڑا عذاب۔ لیکن منافقین کے لیے دردناک عذاب، بما، اس وجہ سے، کانوا یکذبون، کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اب جھوٹ بولنے والے کی سزا کیا ہے؟ عذاب علیم، دردناک عذاب۔ جھوٹ کیا بولتے تھے وہ؟ کہ ظاہر کہتے تھے ہم مسلمان ہیں اور اندر سے کافر ہوتے تھے، یہ سب سے بڑا جھوٹ تھا ان کا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو سزا یہ دی کہ ان کی اس بیماری میں اضافہ ہوتا گیا، اضافہ ہوتا گیا۔ تو جیسے ایک جسم کو کوئی بیماری لگتی ہے اور اس بیماری کا اگر وقت پر علاج نہ ہو، بیماری ختم نہ ہو، تو وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اگر علاج نہیں ہو تو وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور پھر وہ بیماری ایک مہلک مرض میں منتقل ہو کر ایک دن آتا ہے کہ پورے جسم کو کھا جاتی ہے، استغفر اللہ، جسم کو مار دیتی ہے اور جسم کو ہلاک کر دیتی ہے۔ تو اسی طرح منافقت ایک ایسی بیماری ہے، منافقت، کہ جس شخص کو لگ جاتی ہے، نعوذ باللہ، اور منافقت ہے کیا؟ اس کو دہرانا ہے، ہر بات پہ جھوٹ بولنا اور وعدہ خلافی کرنا اور امانت میں خیانت کرنا، یہ عام روٹین کی بات ہے، یہ عام جو منافقین، اور خاص جو منافقین ہیں وہ جو اسلام کے دشمن ہیں، اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت کے دشمن ہیں، حضور کی شان کے دشمن ہیں، وہ سب سے بڑے منافق ہیں۔ وہ سینے سے قرآن لگا کر اور بڑے اسلامی لباس پہن کر، باجیاں ہوں یا باجے ہوں، پھرتے ہیں جگہ جگہ کہ ہم جی درس دینے آئے ہیں، درس سن لیں، درس سن لیں، اور اس درس کا مقصد اندر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو کم کر کے سمجھانا دنیا کو، اور حضور کی محبت کو دلوں سے نکالنا، عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، وہ سب سے بڑا منافق اس کو قرآن پاک نے قرار دیا ہے۔ اور ایسے لوگوں سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ اور پھر یہ منافقت ایسی بیماری ہے کہ جو اگر لگ جائے بندے کے دل میں، یہ دل کی بیماری ہے، تو یہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اگر اس کو روکا نہ جائے، اس کا سدباب نہ کیا جائے، بڑھتی چلی جاتی، بڑھتے بڑھتے یہ دل اور روح کو بالکل ختم کر دیتی ہے، ہلاک کر دیتی ہے۔ پھر وہ بندہ انسان نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ انسان نہیں، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اس لیے پیارے ساتھیوں، بہنوں، بیٹیوں اور بچوں، ہم نے ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کے فضل و کرم سے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے تصدق سے ہم منافقت کی ہر نشانی سے بچیں۔ یہ جھوٹ بولنا تو مسلمان میں بھی ہے نا،
مسلمان جھوٹ بولتا ہے، حالانکہ نمازی بھی ہے، قاری بھی ہے، حافظ بھی ہے، حافظ ہو کر بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ تو جھوٹ بولنا جو ہے وہ منافقت کی نشانی، اس لیے جھوٹ کو ترک کرنا ہے، وعدہ خلافی کرنا اس کو ترک کرنا ہے، امانت میں خیانت کرنا اس کو ترک کرنا ہے۔ اور امانت میں خیانت صرف یہ نہیں ہوتی کہ کسی نے کسی کے پاس کچھ مال رکھوایا ہے اس کی حفاظت کرنا ضروری، بلکہ ہر کوئی راز ہے، ایک دوست اپنے دوست کے پاس کوئی راز رکھتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، کوئی سہیلی اپنی سہیلی سے کوئی بات کرتی ہے ایسی کہ جو اس کا راز ہوتی ہے، تو اس راز کو کھولنا، یہ دوسروں کے پاس بیان کرنا، یہ بھی منافقت ہے۔ تو منافقت کی ہر بات سے ہمیں بچنا ہے۔ تو یہ سبق پڑھنے کا ہمیں یہی آؤٹ پٹ ہے اور فائدہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں متقین میں شامل رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر نماز میں اللہ پاک نے جو دعا ہمارے اوپر فرض فرمائی ہے، سورۃ الفاتحہ شریف کے اندر اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھا راستہ ہمیں دکھا دے۔ اور پھر فرما دیا سیدھا راستہ کون سا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمائے ہیں، اور وہ سچے لوگ ہیں، وہ سچے لوگ ہیں، وہ کھرے لوگ ہیں، وہ پاک لوگ ہیں، وہ نمازی لوگ ہیں، وہ اللہ کی راہ میں صدق دل سے اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے والے لوگ ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے والے لوگ ہیں، وہ اپنے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات پر بن دیکھے ایمان لانے والے لوگ ہیں، اور وہ قرآن پاک پر اور پہلی کتابوں پر ایمان لانے والے لوگ ہیں۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جو صراط مستقیم پر ہیں اور اللہ کی ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو یہی ان پر انعام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی وہ اتنی اعلیٰ زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر کسی کو اعلیٰ اور پاکیزہ زندگی نصیب ہوتی ہے تو وہ بھی تو اللہ کا ایک انعام ہے نا۔ اسی لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا مانگو جن پر میرے انعامات ہوتے ہیں، اور جو گمراہ ہیں اور غضب میں اللہ کے غضب کا شکار ہیں ان کی راہوں سے بچنے کی کوشش کرو، اور ان کی راہوں سے بچنے کی اللہ سے دعا مانگو۔ اور کبھی بھی ان کا راستہ، ان کا کلچر، ان کی روایت، ان کا لباس کبھی بھی تمہیں پسند نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو دیکھ کر 7 بار تھوک کر لعنت بھیج کر سائڈ پہ ہو جاؤ کہ جو اللہ کے دشمن ہے، اسلام کے دشمن ہے، نہ ان کا لباس ہم پسند کر سکتے ہیں، نہ ان کی روایات پسند کر سکتے، اور نہ ہی ان کے راستے پر چل سکتے ہیں۔ یہ مومن کا ایمان ہے، اور یہی لوگ ہیں جو کافر ہیں اور منافقین ہیں۔ تو یہ سورہ بقرہ کا شروع جو ہے، اس نے ہمیں زندگی گزارنے کا بہت پیارا طریقہ سکھاتے ہوئے یہ بتا دیا کہ لوگ کتنی قسم کے ہیں، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنی قسم کے گروہ ہیں، کس گروہ کے ساتھ آپ نے دوستی کرنی ہے، محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے، رشتے کرنے ہیں، اور کن گروہوں سے آپ نے بچنا ہے۔ تو صاف واضح ہے سارے راستے، ان کو اپنانا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ اب کل کے لیے جو بھی موضوع ہوگا انشاءاللہ کل پھر شروع میں بتا دیا جائے گا۔ تو آج کے اس موضوع کو ہم نے یاد رکھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دیں کہ قرآن پڑھتے پڑھتے ہم قرآن بن جائیں۔ یہ ادھر ہے وہ منیبہ، تو بلائیں نعت شریف سنائیں گے۔
جی اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔